الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کون ہے رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہر مہینے جن بزرگوں کی نام کی ہم 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں سعادت مند لوگ، ان کے آج عرس کا دن ہے۔ اس اعتبار سے ہی پچھلے جمعۃ المبارک کو اور محبت اولیاء کے فضائل کیا ہیں اس کے متعلق ہم نے چند باتیں سن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک واقعے کو ذکر فرمایا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک سمندر کے کنارے سے ہوا، دیکھا وہاں پر ایک مردار لاش پڑی ہے، ایک انسان مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب سمندر کا پانی اس کی لاش کے قریب آتا، اس پانی کے ساتھ مچھلی بھی آتی، سمندر کی مخلوق بھی آتی، وہ اس مردار سے کچھ نہ کچھ گوشت اتار کر لے جاتی۔ پھر جب سمندر کا پانی پیچھے جاتا ہے، جنگل سے درندے آتے ہیں، کچھ حصہ اس کا وہ کھا جاتے ہیں۔ پھر جو بچا کچا حصہ ہوتا ہے، آسمانوں کے پرندے اترتے ہیں، وہ بچا کچا حصہ کھا جاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ عز و جل، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ حق ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اس میت کو جانور کھا گئے، اس میت کا کچھ حصہ سمندر کی مخلوق کھا گئی، اس لاش کا کچھ حصہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندے کھا گئے، لیکن اس کے باوجود بھی تو ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس کے گوشت کے کچھ اجزاء سمندری مخلوق کے پیٹ میں ہے، گوشت کے کچھ اجزاء درندوں کے پیٹ میں ہے، اس کے گوشت کے جسم کے کچھ اجزاء پرندوں کے پیٹ میں ہے، لیکن مجھے یقین ہے تو ان سب کو دوبارہ جمع فرما کر زندہ کرے گا۔ پر اے میرے مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے فرمائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا ایمان نہیں تجھے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے قَالَ بَلَىٰ، یا اللہ مجھے یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ الْقَلْبِ۔ اب اے اللہ عز و جل تجھ سے یہ جو عرض کی ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو تسلی حاصل ہو جائے، میرے دل کو اور زیادہ اطمینان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، اگر یہ معاملہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے تمہیں 4 پرندے پالنے پڑیں گے۔ آپ 4 پرندے پالو، ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ ہلاؤ، اپنے ساتھ مانوس کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک مرغ لیا، مرغا، ایک گیدڑ لیا،
ایک کبوتر اور ایک مور، ایک قول کے مطابق ان 4 پرندوں کو، ان 4 جانداروں کو آپ نے پالا، پالتو جانوروں کی طرح ان کی دیکھ بھال کی، اور جب یہ آپ کے ساتھ مانوس ہو گئے، اب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگلا واقعہ بیان کیا اسی آیت کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے اب جب یہ تمہارے سے مانوس ہو گئے، ایسا کرو ان سب کی گردنیں اتار کر اپنے پاس رکھو اور ان سب کا گوشت بنا کر ان کا قیمہ کر کے آپس میں مکس کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ گردنیں ان 4 کی اتاری، وہ اپنے پاس باحفاظت رکھی اور باقی گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کا قیمہ بنا کر فرمایا سامنے پہاڑوں پر اس قیمے کا کچھ حصہ رکھاؤ، کچھ حصہ رکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے ابراہیم اب ان جانوروں کو، ان پرندوں کو جیسے تم دنیا کی زندگی میں پکارتے تھے اور وہ دوڑے چلے آتے تھے، اس طرح دوبارہ پکارو۔ حضرت ابراہیم فرماتے میں نے ان کو پکارا، میں نے مور کا نام لے کر پکارا، میں نے گدھ کا نام لے کر پکارا، میں نے کبوتر کا نام لے کر پکارا، میں نے کبوتر کا نام لے کر پکارا، میں نے مرغ کا نام لے کر پکارا۔ وہ گوشت کے ٹکڑے جن کو میں قیمہ بنا کر اور آپس میں مکس کر کے پہاڑوں کے اوپر الگ الگ جگہ پر رکھایا تھا، کہتے میں نے دیکھا کہ گوشت کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہیں اور جو گوشت جس کے ساتھ کا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح کی صورت پر میں نے ان کو ذبح کیا تھا بغیر سر کے وہ میری طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور آ کر اپنے سر کے ساتھ ان کا جسم جڑ جاتا ہے اور وہ دانے چننے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم ٹھیک اس طرح جس طرح میں نے ان پرندوں کو، ان جانداروں کو مرنے کے بعد ان کا گوشت سب کچھ مکس ہو گیا تھا، ان کے گوشت کا، ان کے ہڈیوں کو توڑ دیا گیا تھا، قیمہ بنا دیا گیا تھا، ان کا نشان مٹا دیا گیا تھا، جس طرح میں نے ان کو زندہ کیا ہے قیامت کے دن جلنے والا جل کر مر جائے گا، سمندر میں ڈوبنے والا ڈوب کر مر جائے گا، سمندری مخلوق اس کو کھا لے گی، کوئی دھماکے میں مر جائے گا، جسم کے اجزاء نہ جانے کہاں سے کہاں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن میں سب کو جمع فرماؤں گا اور پھر سب کو ان کے اچھے یا برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا یہ منظر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، سمندر میں بڑی میت ہے، مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، درندے بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، گوشت کا اس کے جسم کا کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، اس کے جسم کا کچھ حصہ درندوں کے پیٹ میں ہے، اس کے جسم کا کچھ حصہ پرندوں کے پیٹ میں ہے، مولا کیسے زندہ فرمائے گا؟ فرمایا جس طرح تیرے ان پالے ہوئے پرندوں کو، ان جانداروں کو میں نے زندہ کیا ہے، قیامت کے دن اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہوں گے، جاندار ہوں گے، ان کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو زندہ کرنے کے بعد ان کے اچھے یا برے عمل کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس واقعے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو پالو، 4 جانوروں کو پالو اور ان کو خود سے مانوس کرو، آپ نے ان 4 میں مرغ کو اختیار کیا، پھر گدھ کو اختیار کیا، کبوتر کو اختیار کیا اور مور کو اختیار کیا۔ علماء نے اس کی بڑی پیاری تفصیل بیان کی۔ ایک روایت میں کبے کا ذکر بھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جانوروں کا جو استعمال کیا، ان جانوروں کا جو اختیار کیا، اس کے پیچھے بھی وجوہات تھی۔ کیا وجوہات تھی؟ فرمایا مرغ کے اندر شہوت پائی جاتی ہے کثرت کے ساتھ، اسی طرح گدھ کے اندر حرص، لالچ پائی جاتی ہے، گدھ بڑا لالچی جانور، لالچی پرندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کبوتر کے اندر بڑا فخر و غرور پایا جاتا ہے اپنی اونچی اڑان پر، وہ اونچا اڑتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے اپنی اس اڑان پر۔ اسی طرح مور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی دے رکھی ہے، اپنے حسن کو لے کر بڑا فخر پایا جاتا ہے، بڑا غرور پایا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے ان 4 پرندوں کو لے کر ذبح کیا اور ذبح کر کے یہ پیغام دیا کہ اے اللہ کے بندو،
اگر تم اللہ کی بارگاہ میں منزلیں چاہتے ہو، اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، فرمایا جیسے میں نے مرغ کو لے کر ذبح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی شہوت کو اللہ کے خوف سے ذبح کر ڈالو، اپنی شہوت پر اللہ کے خوف سے قابو کرو۔ اگر تم اپنی شہوت پر قابو کرو گے، اللہ تم کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ پھر گدھ کو لیا، فرمایا گدھ کو ذبح کرنا گویا کہ یہ پیغام ہے کہ اے اللہ کے بندو اپنی لالچ کو ختم کرو، دنیا کے مال دولت میں لالچ ہو، دنیا کے اندر لالچ ہو، دنیا کی زیب و زینت میں لالچ ہو، دنیا کے کاروبار میں لالچ ہو، اپنی دنیاوی لالچوں کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ کی بارگاہ سے نیکی کی لالچ کرو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی لالچ کرو، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے لالچی بن کر آؤ۔ اب جب تم ثواب کی لالچ اختیار کر کے، ثواب کی حرص اختیار کر کے رب کی بارگاہ میں آؤ گے اور اپنی دنیا کی لالچ کو اللہ کے حکم پر قربان کر دو گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قربت کی منزلیں عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ کا مرغ کو ذبح کرنا یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو اپنی شہوت کو ختم کرنا پڑے گا۔ شہوت سے مراد ہاتھوں کی بھی شہوت ہے، کانوں کی بھی شہوت ہے، آنکھوں کی شہوت کیا کہ جن کاموں کو یا جن چیزوں کو دیکھنا حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو نہ پہنچا۔ کانوں سے کیا؟ جن چیزوں کو سننا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ان چیزوں سے اپنے کانوں کو بجائے۔ اسی طرح جسم کے دیگر اعضاء، فرمایا اگر تم اپنی شہوت پر کنٹرول کر لو گے، اپنی شہوت کو ذبح کر دو گے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے گا۔ پھر تیسری چیز آپ نے کبوتر کو لیا۔ کبوتر کے بارے میں جیسے میں نے بیان کیا، کبوتر کو اپنی بلند پرواز پر بڑا ناز ہے، تو اس کو بڑا ناز ہے۔ اس کو ذبح کرنے کے ذریعے گویا کہ آپ نے پیغام دیا کہ اگر دنیا میں بلندیاں چاہتے ہو، دنیا میں ترقیاں چاہتے ہو، آخرت دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو، قبر کو سنوارنا چاہتے ہو، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو اپنے اندر سے اور اپنے دل سے فخر اور غرور اور تکبر کو ختم کرنا ہوگا، اپنے آپ کی میں کو ختم کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ جب تم اندر کی میں ختم کر کے، اندر کا تکبر ختم کر کے، دل کا فخر ختم کر کے، دل کا غرور ختم کر کے، دل کا تکبر ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، پیارے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میں بندو بلندیاں چاہتے ہو، ترقیاں چاہتے ہو، دنیا میں بھی چاہتے ہو کہ سرخروئی مل جائے، دنیا میں بھی کامیابی ملے، قبر میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے، اور میں دل سے تکبر کو ختم کرو، اپنے سے چھوٹا کسی کو نہ جانو، دل سے غرور کو ختم کرو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھ کر فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ جیسے تو بندہ خدا ہے ویسے وہ چھوٹا انسان بھی خدا کا بندہ ہے، اور میں غرور کو ختم کرو، تکبر کو ختم کرو، اللہ تم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے گا۔ چوتھی چیز آپ نے مور کو بیان کیا، اور مور کے بارے میں نے بیان کیا کہ مور کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا، ہم بھی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں واہ کیا مالک نے چیز بنائی ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 میں سے مور کا اختیار کیا، مور کو ذبح کیا، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بندو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حسن دیا ہے تو چہرے کے حسن کے اوپر ناز نہ کرو، چہرے کے حسن کے اوپر فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اصل حسن یہ ہے کہ بندہ دل کا ستھرا ہو، اصل حسن یہ ہے کہ بندہ اخلاق کا ستھرا ہو، اصل حسن یہ ہے کہ بندے کا دل مسلمانوں کی نفرتوں سے پاک ہو،
فرمایا جب تم نے اپنے دل کو مسلمانوں کی نفرت سے پاک کر لیا، اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر لیا، اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قربت کی منزلیں عطا فرمائے۔ اب آپ نے 4 یہ چیزیں اختیار کی اور گویا کہ ان 4 چیزوں پہ اختیار کر کے بتایا، اے بندو اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ کامیابی ملے، قبر میں چاہتے ہو کامیابی ملے، حشر میں چاہتے ہو کامیابی ملے اور اللہ جنت الاعلی عطا فرمائے، فرمایا مرغ کو ذبح کرنا ہوگا، یعنی اپنی شہوت کو ذبح کرنا ہوگا، گدھ کو ذبح کرنا ہوگا، یعنی اپنی لالچ کو ختم کرنا ہوگا، کبوتر کو ذبح کرنا ہوگا، یعنی اپنے دل سے فخر و غرور کو مٹانا ہوگا اور مور کو ختم کرنا ہوگا، یعنی صرف چہرے کے حسن پر ناز نہیں کرنا بلکہ اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہوگا، دل کو مسلمانوں کی نفرت سے، مسلمانوں کے بغض سے، مسلمانوں کے کینے سے دور کرنا ہوگا۔ فرمایا ان 4 چیزوں کو ذبح کر کے رب کی بارگاہ میں تم آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قربت کی منزلیں عطا فرمائے۔ اب پھر اس میں عقیدہ بھی ثابت ہوا، قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے پال، ان کو خود سے مانوس کر، مانوس کرنے کے بعد قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے یہ، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا کر کینے کو آپس میں مکس کر دے اور مکس کر کے الگ الگ پہاڑ کی چوٹی پر رکھا اور یہاں واپس اپنے مقام پر آ کر ان کو پکار۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، مردہ جانور ہیں، مر چکے ہیں، اور فرمایا ان مردہ جانوروں کو ان کی گردنیں، ان کا سر اپنے پاس رکھ کے ان کو پکار۔ علماء نے لکھا، مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی میں لکھا، اس آیت سے یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہوتا، مردوں کو پکارنا بدعت ہوتا، اللہ پاک ہرگز اپنے نبی کو اس کا حکم نہ ارشاد فرماتا۔ اللہ پاک شرک سے پاک ہے، اللہ کے نبی بھی شرک سے پاک ہیں۔ اللہ کا اپنے نبی کو یہ تعلیم دینا کہ ان مردہ پرندوں کو پکار، اس بات پر دلیل ہے کہ دنیا سے اگر کوئی چلا جائے، دنیا سے ظاہری پردہ کر لے، دنیا سے جانے کے بعد اس کو پکارنا بدعت یا شرک نہیں۔ اگر شرک یا بدعت ہوتا اللہ ہرگز قرآن پاک میں حکم نہ ارشاد فرماتا۔ پھر اللہ کے نبی کا ان کو پکارنا، ایک ہے اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی اب ان پرندوں کو پکار جن کو تو ذبح کر چکا، جو مردہ ہو گئے۔ ایک ہے اللہ کے نبی نے پکارا، اللہ کا حکم دینا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آج بھی اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور اس کو بندہ دنیا میں جانے کے بعد پکارے، یہ پکارنا بدعت نہیں، یہ پکارنا شرک نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آج بھی اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پکار کر مدد کے لیے کہتا ہے، یہ بھی شرک نہیں۔ کیسے نہیں ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تم پکارو گے تو ہم ان پرندوں کو زندہ کریں گے۔ اب حقیقت میں پرندوں کو زندہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے نا، اللہ نے ہی زندہ کیا، لیکن وسیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز بنی۔ فرمایا اے ابراہیم تم پکارو، تمہارے پکارنے کی وجہ سے ہم ان مردہ پرندوں کے اندر دوبارہ جان ڈالیں گے۔ تم پکارو، تمہارے پکارنے سے ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے پکارا۔ اب یہاں پر عقیدہ بھی یہی ہے، حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ اب اگر دنیا میں بندہ کسی دوسرے بندے کو یا کسی فوت ہو جانے کو اس طور پر پکارے کہ یہ خود مدد کرنے پر قادر ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کسی بھی دربار پر جائیں، بغداد شریف اللہ لے جائے، مدینہ طیبہ اللہ لے جائے، بغداد شریف جا کر اسے پاک کو پکارا یا یہاں بیٹھ کر پکارا، اگر پکارنے والا یہ سمجھتا ہے، عقیدہ نوٹ کریے گا، کہ غوث پاک خود سے مدد کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں غوث پاک اللہ کی مدد سے مدد کرنے پر قادر ہے۔ پیارے آقا اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے
ہماری مشکلیں دور کرنے پر قادر ہیں۔ گویا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا میں تو گناہ گار بندہ ہوں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ڈائریکٹلی تجھ کو پکارے، لیکن یہ تیرا نیک بندہ ہے، اے مولا اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے میری مشکل کو دور فرما دے۔ تو حقیقت میں مشکل دور کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم بس وسیلہ ڈالتے ہیں کہ مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کی وجہ سے میری مشکل کو دور کر دے۔ ہاں، جو جا کر میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا، درباروں پر جا کر جو غیر شرعی کام کرتے ہیں اس کو ہم اہل سنت والے بھی برائی کہتے ہیں، ہم اس کو جائز نہیں کہتے۔ اب اگر جا کر کوئی کہیں پر غلط کام کرے اس کو بھی ہمارے پلے میں ڈال دینا، جی اہل سنت والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ پلے میں ڈالنے والا غلط کر رہا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت سنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ان پرندوں کو زندہ کیا۔ اور مفتی صاحب مزید اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیے جانے کا مشاہدہ کیا۔ اسلام کا کمال یہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا جانا ملاحظہ کیا۔ اور مصطفیٰ کا کمال یہ کہ معراج پر جا کے مصطفیٰ نے جنت کا مشاہدہ کیا۔ مصطفیٰ کا کمال یہ کہ معراج پر جا کر جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی دیدار کیا۔ پھر مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں، دعا کی قبولیت درجے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نعیمی کے اندر جو باتیں لکھی میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ دعا کی قبولیت میں درجے کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا جلدی قبول نظر ہوتی نہیں آتی، جبکہ دوسرا دعا کرتا ہے وہ ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے ادھر مولا عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس بندے کا قرب جتنا زیادہ رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو اتنا جلدی قبول فرماتا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ اور قرآن پاک کے ہی اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا۔ رب نے فرمایا دیکھ اپنے ذرا گدھے کی طرف دیکھ اور پھر اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو 100 سال تک آپ پر نیند طاری کی گئی تھی، اور اللہ نے 100 سال کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کر کے بتایا کہ میں مردوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ اس طرح زندہ فرماؤں گا۔ تیسری چیز، اللہ اپنے محبوب بندوں کی ضد کو پوری فرماتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اللہ اپنے محبوب بندوں کی ضد کو پورا فرماتا ہے اور ان کی عرض پر اپنے قوانین کو بھی بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ مردے زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ جب سورہ اول پھونکا جائے گا ساری دنیا مر جائے گی، دنیا میں کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اس وقت مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا میں دنیا میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ اب اللہ نے اپنے پیارے نبی کی خاطر اپنے قانون کو بدلا، اور وہ جو معاملہ قیامت کے بعد ہونا تھا اپنے نبی کے لیے قیامت آنے سے پہلے ہی کر کے دکھا دیا۔ تیسری چیز، مفتی صاحب لکھتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک شان بیان کر کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آج 11ویں شریف کا دن ہے، جس سے ممکن ہو گھر جا کر اگر ابھی تک ختم نہیں دلوائی تھوڑی موٹی چیز بھی دلوا کر 11ویں شریف کے نام کی ختم دلوائیں۔ ہر مہینے تقریباً کہیں نہ کہیں جا کر حضور غوث پاک کے نام کی 11ویں کا لنگر کھاتے ہیں، آپ کے نام کا نمک کھاتے ہیں۔ جن کا نمک کھاتے ہیں چاہیے کہ ان کا نمک حلال ہے۔ غوث پاک آپ کی سیرت میں سے یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک، کتنے جی 40 سال 40 ایئر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے جی بولو تھوڑا یاد کریں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم کہتے ہیں جب غوث پاک کے مرید ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے 40 دن تک عشاء کے وضو سے عشاء پڑھی ہو؟ غوث پاک کا نمک کھایا، حلوے کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، نمک ہی ہے نا بھائی۔ جس کا نمک کھائے اس کا نمک حلال بھی تو کرے نا۔ میرے غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے اس طرح نماز پڑھے کہ فجر تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ہم ان کا نمک کھا کے عشاء کے وضو سے عشاء پڑھنے نہ آئے۔ میرے غوث پاک فرماتے میں روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور ہمیں سالوں گزر کے قرآن پاک کو کھول کے دیکھے
بھائی نمک حلالی کرے نا، غوث پاک تو روزانہ پڑھتے تھے، آپ ایک قرآن پاک نہ صحیح ایک صفحہ تو تلاوت کریں، پتہ تو لگے غوث پاک کے دیوانے غوث پاک کا لنگر کھا کے آپ کی سیرت پر چل رہے ہیں۔ بات صرف لنگر تک محدود نہ کریں، حضور کی سیرت پر بھی آئیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں عبادت کرتا رہا، اور بھائی آپ کو جنگلوں میں نہیں بھیج رہے، آپ کو 5 ٹائم اذان دے کر کہا جاتا ہے آ جاؤ مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آؤ ادھر۔ غوث پاک کا نمک کھانے والوں، غوث پاک کے نمک کو حلال اس طریقے سے بھی کریں، صرف ختم دلوا کر لنگر کھانے کے بعد اس کے بعد مڑ کر بھی نہ دیکھنا، یہ غوث پاک کے غلاموں کی مریدوں کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، غوث پاک کے نام کا لنگر کھاتے ہیں، آئے غوث پاک کے نام کا لنگر کھا کے اس لنگر کو حلال کریں۔ میرے غوث پاک نمازیں پڑھتے تھے، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی نمازیں پڑھیں، انشاءاللہ۔ صرف ہم لنگروں تک محدود رہ گئے، ہم صرف حلووں تک محدود رہ گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور غوث پاک عبادتیں کرے، ریاستیں کرے، اور ہم دیکھ کے چاول کھا کے گھروں کو چلے جائیں، واپس مسجد ہی نہ آ کر دیکھیں، یہ غلط ہے۔ حضور غوث پاک نے نمازیں پڑھی، انشاءاللہ ہم بھی نمازیں پڑھیں گے۔ حضور غوث پاک قرآن پاک پڑھتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہم نے کلاسوں میں پڑھا، جب آپ سفر کر رہے تھے ڈاکو آئے، کہا جی کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے کہا اگر بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے، فرمایا امی جی سے وعدہ کر کے آیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں۔ غوث پاک ماں کی نافرمانی کرتے کوئی نہیں، ہمیں ماں کی فرما برداری کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ غوث پاک سچ کا دامن چھوڑتے کوئی نہیں، ہمیں جھوٹ سے جان چھڑانے کی فرصت کوئی نہیں ملتی۔ تو آئیے اس طرف بھی آئیے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔